کون تھا؟ تکرم خان. ان کی طرح یہ کیا ان کی طرح تکرم اس کے اندر انہیں کہا میں کیوں سجدہ کروں؟ اے اللہ تو کہ بول تو 100 بار سجدہ کروں، تو بول تو 1,00,000 بار سجدہ کروں، تو بول تو کروڑ بار گر جاؤں، مگر آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ کیوں سجدہ کروں؟ یہ کیوں میں تو اس کی تو نکل اور ایسی کیوں نکلی کہ دربار سے بھگا دیا گیا. یہ سوچتے ہم پہنچ جائیں گے، وہ تھا تو نکال دیا گیا، یہ گئے نہیں تو کیسے پہنچے؟ کیا بات ہے؟ نہیں سنیے یہ یہیں پہ اب یہ کہیں گے میں سجدے پر سجدہ کرتے ہیں نا، وہ دھبا بن جاتا ہے. وہ ان کے ایک مولوی صاحب نے جنتی جیور کتاب لکھی ہے، بہشتی جیور. ارے جس کو بھینس کا گوبر بھی کہتے ہیں لوگ، بھینس کا گوبر ایک کتاب اس کی ہے بھائی. جو پیدا ہوا جیل میں اور مرا لیٹرین میں. اب اس سے زیادہ میں حقیقت کیا بیان کروں؟ سب حضرت یہ اعلیٰ حضرت کیا؟ سب حضرت یہ اعلیٰ حضرت. تو کہا تیری نانی کا پوتڑا اس کی نانی مر گئی تھی ایک بستر پہ 6 مہینے تک بیمار، اسی پہ پیخانہ، اسی پہ لیٹری. اس کو حدیث پاک بہت ساری اس میں ہے، عربی کے کلام ہے، مگر اب وقت اور تم لوگوں کی جو سمجھ میں آئے وہی میں بولنا چاہتا ہوں. وقت اب آدم کو نیچے ڈال دیا گیا، جنت میں ڈالا، جنت کے بعد نیچے آ گئے. لوگ کہنے لگے آدم نے خطا کر دی تو نیچے پھر دی. علماء کرام یہی بتاتے ہیں کہ آدم کی خطا تو آدم نیچے، آدم کی غلطی تو آدم نیچے. غلطی گیہوں کھانا، غلطی خطا آدم. ارے مگر سراج الدین ہاشمی کہتا ہے کہ وہ آدم کی خطا نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے آدم نبی السلام کہ یہ جنت ہے، اگر یہاں میں رہوں گا یہ کوئی نرسنگ ہوم نہیں ہے، یہ بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں، یہ نرسنگ ہوم نہیں ہے، یہ جنت ہے. اور سن لو جنت میں بچے نہیں پیدا ہوں گے. کیا آدم جانتے تھے کہ یہ بچہ یہ جچہ کھانا نہیں ہے، اس لیے جب تک میں یہاں سے نکلوں گا نہیں جب تک نور محمدی بٹے گا نہیں، اور جب بٹے گا تب ہم سب کے پاس پہنچے گا اور پوری دنیا اسلام میں مقام اسلام پھیلے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید سراج الدین صاحب قبلہ. بہت لمبی تفسیر ہے، کیا بیان کروں. حضرت آدم سے اس کے بعد نور بنور ٹرانسفر ہوتا رہا، ٹرانسفر ابراہیم سے اسماعیل، اسحاق، یوسف. حضرت عیسیٰ نبی ہے نا، آخری نبی، اوپر سے ڈائریکٹ. مگر میں ڈائریکٹ والا نہیں ہوں بھائی، ڈائریکٹ والا مت سمجھ لینا، ڈائریکٹ والا نہیں. نیچے آ گئے عبداللہ، حضرت عبداللہ. ان کو شفا دے دو. آج مصطفیٰ کے نور کی آمد ہے. سبحان اللہ. مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ. سب کھڑے ہو کے بولو مرحبا مصطفیٰ. میرے سرکار کی آمد ہو رہی ہے، میرے سرکار کی آمد ہو رہی ہے. تمام فرشتے کھڑے ہیں اور دعائی لگا رہے ہیں، اے مصطفیٰ مرحبا، مصطفیٰ مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا. ذرا زور سے بولو سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، ارے دلدار کی آمد، مرحبا، سچے نبی کی آمد، مرحبا، رحمت للعالمین کی آمد. مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. سب بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ. سرکار
بار قیامت ہو رہی ہے، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ. ایک سرکار آ رہے ہیں، پوری زمین کو سجا دیا جاتا ہے، پوری زمین کو. سرکار جب تشریف لائے تو آمنہ فرماتی ہے جب سرکار آئے تو میں نے کسی کو کسرا کے کنگن کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سفید چادر پر نورانی پیشانی، سرکار مسکرا رہے ہیں، سرکار مسکرا رہے ہیں. اب حضرت عبداللہ لے کے کعبے کی طرف چل دیے. جب حضرت عبداللہ کعبے کی طرف چل دیے تو حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں بھی کہتے ہیں عبد المطلب جب لے کے چلتے ہیں تو ہم راوی کہتے ہیں، راوی وہاں راوی لکھتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کا بیان تھا، جس وقت میں محمد کو لے کر کعبے کی طرف چلا اسی کو کھینچ رہے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ زبان کہ حاجیو آؤ چین شاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھیں، کعبہ جس کا نام حلیمہ ہوا. واہ کیا بات ہے. وہ بھی لمبا ہو جائے گا. حضرت حلیمہ کے ساتھ وہ چلی جاتی ہیں، حضرت حلیمہ کے ساتھ آپ چلے جاتے ہیں کیونکہ بہت ساری دائیاں آئی اور دیکھا کہ حضرت عبداللہ کا گھر جھوپڑی کا تھا، غریب کا تھا، اس لیے آپ کو کسی نے نہ لیا. مگر یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی نے نہ لیا. کیا اتنی ساری دائیاں آئیں اور آپ کو کسی نے نہ لیا؟ ارے وہ اور ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نہ لیا، انہوں نے نہیں لیا بلکہ مصطفیٰ نے ان کو ٹھکرا دیا. مصطفیٰ نے ان کو ٹھکرا دیا اور دائی حلیمہ کو اپنا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دائی حلیمہ کے مرتبے کو بلند کر دیا. اب دائی حلیمہ لے کے جاتی ہے. ایک شام ہے، چاند نکلا ہے، پوری چاندنی کے ساتھ بچے کو کھلانا چاہیے کہ بچہ کھیلے. مصطفیٰ جان رحمت اپنے جھولے میں بیٹھا ہے، دائی حلیمہ جھولا دے رہی ہے. سرکار مصطفیٰ جھولا جھول رہے ہیں. اتنے میں دائی حلیمہ کی نظر میرے سرکار کے انگلیوں میں پڑتی ہے. کیا دیکھتی ہے کہ سرکار کی انگلی کبھی داہنے جا رہی ہے تو کبھی بائیں جا رہی ہے، کبھی پچھم جا رہی ہے تو کبھی پورب جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے. چاروں اور انگلیاں چھک رہی ہے. تعجب بڑے بہت زیادہ تعجب ہو گیا کہ یہ انگلیاں کیوں ادھر ادھر ہو رہی ہیں. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، مگر جب انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا، کیا بات ہے، بہت عمدہ. کیا دیکھا؟ جدھر سرکار کی انگلی جا رہی ہے ادھر سرکار کی انگلی ادھر چاند جھکتا ہوا چلا جاتا ہے. جدھر سرکار کی انگلی جاتی ہے، پوچھب میں جاتی ہے تو پورب میں جھک رہا ہے، شمال میں جا رہی ہے تو شمال میں جھک رہا ہے. اس لیے جو بچہ نور کا کیا بات ہے. سرکار نور کا اور کھلونا نور کا. بولو ذرا زور سے سبحان اللہ. ذرا مچل کے سخاوت کے پیکر بن گئے. علی آئے کیا تھے، ان کے بہر بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم بن گئے. امام حسین آئے شہید اعظم بن گئے. ہمارے امام پہنچے تو امام اعظم بن گئے. جب مجدد پہنچے تو مجدد اعظم بن گئے. سبحان اللہ. یہ شان ہے کس کی؟ پیغمبر کی. کس کے؟ مصطفیٰ کی، ہمارے مصطفیٰ کی. ان کے نہیں، یہ ہمارے مصطفیٰ کی شان ہے کہ ادنا جائے تو آلہ بن جائے اور ذرہ جائے تو پہاڑ بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نور کا تو سمجھ میں آ گیا. اور کتاب، آپ ایک مشین لے لو، ایک سلائی کی مشین لے لو، یا ایک کوکر لے لو، یا ایک موبائل فون لے لو. جب موبائل فون لوگے تو اس کے ساتھ ایک ڈائری ہوتی ہے، کیسے لگانا ہے، چارج میں کیسے لگانا ہے، سم کیسے اندر کرنا ہے، میموری اس میں کہاں ڈالنا ہے، ہر طریقہ ہوتا ہے. ابلیس بھی ہوگا، شیطان بھی ہوگا، یہ وہابی بھی ہوگا، یہ قادیانی بھی ہوگا، یہ دیوبندی بھی ہوگا. تو اس لیے
سمجھنے کے لیے کتاب بھیج دیا، اور ایسی کتاب بھیج دی جو کتاب ہر کتابوں میں ممتاز ہو گئی، جو کتاب ہم کو ایسی زندگی، ایسا راستہ دکھاتی ہے کہ جو کتاب کے اوپر اگر چل لے، جس کتاب کے اوپر مکمل اپنی زندگی کو بسر کر لے، وہ آدمی نہیں ہوگا، بلکہ وہ آدمی ہر آدمیوں سے ممتاز ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا پوائنٹ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا طبیبنا مولانا محمد بعد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ویگیانک تھا جائمن جوس گرنیز، ان کے نام بھی بڑے ادھر سے موڑ دو تو بھجیے کی طرح تب ان کا نام بن جاتا ہے، جائمن گوس چینسی۔ چترا جب سیدھا کرو تو ایک فٹ کا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے اگر مائنڈ کا استعمال کرنا چاہے، کیا اس نے پہلی بات تو دماغ کے اوپر سرچ کیا، 7 سال تک جب اس نے سرچ کیا، پریکٹیکل کیا، پڑھائی کی، معلومات کیا، تو اس نے ایک کتاب میں لکھا، میڈیا والوں نے اس سے بیان لیا، اے پروفیسر جان فلاں یہ بتا کہ تو نے اتنے سال 60 سال اپنی زندگی پوری سرچ میں گوا دی، کیا تجھے کچھ حاصل ہوا؟ ذہن کا استعمال بہت اچھی بات ہے، زندگی بھر کام آئے گی۔ کوئی بیلی پی رہا ہے ادھر، میں جان رہا ہوں مگر بتاؤں گا نہیں۔ کہاں آ گئے ہم، کس کے امتی ہیں؟ جو رحمت للعالمین ہیں ان کے امتی ہیں، اور آج ہم رو رہے ہیں۔ اپنے حبیب پیغمبر اعظم کے صدقے میں اور پیر و مرشد کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو خوب نعمت کی دارین سے بالا مال عطا فرمائے، اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، چند قطرے ہی کافی ہیں سمجھنے کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل